بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت فائدہ مند ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں، اور اس ٹاپک کا نام ہے صبر کرنے کی فضیلت، یعنی اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا فائدے اور فضیلت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ کر کے آؤ میرا بندہ کسی سے شکایت تو نہیں کر رہا۔ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، اس بندے کے پاس جو بھی آیا ان کے حال پوچھنے تو اس بندے نے ان سب سے کہا یا الحمدللہ، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی بلکہ اس نے تجھ پر راضی رہا، اس نے تیری آزمائش سمجھ کر راضی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا اے فرشتے تو گواہ بن جا کہ اس بیماری میں اگر شفا دوں گا تو اس سے بہترین شفا عطا کروں گا، اور اگر وفات دوں گا تو اس بیماری کے بدلے جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکایت کرنے لگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیف اور مصیبت آنے پر، چھوٹی سی بیماری ہونے پر، اور پھر کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن تلاوت کرتا ہوں، پھر بھی کیوں مصیبت آتی ہے۔ شکایت کرنے والے سنو، مصیبت و تکلیف ان پر زیادہ آتی ہے جو اللہ کا پسندیدہ بندے ہو۔ شکایت کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا نقصان۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کریں بلکہ ہمیشہ صبر کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ آپ نماز یا قرآن تلاوت اس لیے نہ کریں کہ صرف آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو، بلکہ اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو آپ کی ساری نیک حاجتیں پوری ہوتی ہے اور سارا بگڑا ہوا کام صحیح ہو جاتا ہے۔ تو صبر رکھو، اور ایسے صبر رکھو کہ آنسو بھی آئے تو خاموش رہے۔ میری مائیں اور بہنیں اور بھی سنو صبر کرنے کی فضیلت۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان سب کو لاؤ اور لے کر چلو سزارے بلوا کے پاس۔ یہ جنت میں ایک درخت ہے جن کی جڑیں سونے کی ہے اور اس کے پتے چاندی کے ہیں، اور اتنا بڑا وہ درخت ہے کہ 100 سال تک گھوڑا جتنی لمبائی میں دوڑایا جائے گا اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو کہو یہاں بیٹھے اس درخت کے نیچے جو جنت میں ہے، اور وہ سب جنت میں درخت کے نیچے بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حسن سے نقاب ہٹائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرا دیدار کرو، اس لیے کہ دوست تو دوست ہی سے گفتگو کرتا ہے، یار یار سے ہی بات کرتا ہے۔ تم مجھ سے باتیں کرو میں تم سے باتیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو فرمائے گا جیسے کہ اس کا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندہ بندیوں، تم پر آزمائش ڈالا تھا تو تم میرے نزدیک ذلیل نہ تھے، تم میرے نزدیک رسوا نہ تھے، بلکہ میں نے تم پر مصیبت و آزمائش اس لیے ڈالا تھا تاکہ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دوں اور اس مصیبت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں۔ اے میرے بندو، تم نے وہ ساری مشکلیں و مصیبتیں میری محبت میں جھیلی، تو آج میں اس کے بدلے
تم کو بے حساب اجر عطا کروں گا، بے حساب ثواب عطا کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے کور والے آؤ، اور جس کو ایک بیماری تھی اس کو ایک جھنڈا دو، جسے دو بیماری تھی اس کو دو جھنڈا دو، جس کو تین مصیبت تھی اس کو تین جھنڈے دو۔ تو جس کی مصیبت جتنی ہوگی اس کو اتنی جھنڈے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سب کو جنت سے نکال کر میدان محشر میں سیر کرائی جائے گی، تو محشر والے کہیں گے کہ اتنی عزت اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ جو آ رہے ہیں، یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے شہید ہیں؟ تو اس وقت کہا جائے گا، نہ یہ نبی ہے، نہ یہ شہید ہے، نہ یہ شہادت کا مقام پاتے ہیں، نہ یہ انبیاء کے بھیڑوں سے ہیں۔ یہ تو وہ عام لوگ ہیں جن پر اللہ نے مصیبتیں ڈالی تھی، آزمائش ڈالے تھے، اور انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا تھا، اس لیے اللہ نے آج ان کو یہ مقام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتیں دی ہے۔ اس وقت وہ لوگ تمنا کریں گے، کاش ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی۔ تو صبر رکھو، اس رب کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ آپ کا صبر آزماتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان و رحیم ہے۔ یہ تھی صبر کے بارے میں ایک چھوٹی سی حصہ، کیونکہ اللہ کا عظمت اور نعمت بہت بڑا ہے۔ ہر چیز میں صبر اور شکر ادا کرو۔ الحمدللہ۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔